السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور بڑے بڑے مجرموں کے جرموں کو، ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی معافی اور مغفرت اس ماہ مبارک کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر نہیں ہوتی؟ اللہ ان کو معاف نہیں فرماتے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ چار ہیں۔ حدیث کے اندر اس کو باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، الا اربعہ، کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے اندر افطار کے وقت کے اندر بہت بلکہ لاکھوں لوگوں کو اللہ جو ہے معاف فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اخیر رات کے اندر، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اس رات میں بھی اللہ رب العزت لا تعداد لوگوں کو، ان گنت لوگوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اسی کے آگے فرمایا کہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں، یا چار وہ مجرم ہیں، چار وہ گنہگار ہیں جن کے گناہوں کو اللہ جو ہے وہ معاف نہیں فرماتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ چار بد نصیب لوگ اور محروم لوگ کون ہیں کہ جن کی معافی اس ماہ مبارک کے اندر بھی نہیں ہوتی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجل مدمن الخمر، ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، یعنی جو ہمیشہ شراب مسلسل پیتا ہو اور اس کی عادت اس نے ڈال لی ہو، اس کے بغیر اس کو چین نہ آتا ہو، کہ شراب پینا جس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے بن گیا ہو، کہ اگر وہ صبح میں اٹھ رہا ہے تو بھی جو ہے وہ شراب پی رہا ہے، شام میں سو رہا ہے تو بھی کیا ہے، شراب پی رہا ہے، اور دن کے اندر بھی اسی طرح جو ہے وہ شراب کا عادی بنا ہوا ہے۔ تو جو ایسا شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ معاف نہیں فرماتے جب تک کہ وہ کیا ہے، اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے۔ جب وہ اپنے اس عمل سے سچی پکی توبہ کر لے گا تو پھر اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ایک شخص تو ہوا جو شراب کا عادی ہے، اور دوسرا شخص جو ہے فرمایا وعاقن لوالدیہ، والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہوگا، ماں باپ کو ستاتا ہوگا، پریشان کرتا ہوگا اور تکلیفیں ان کو پہنچاتا ہوگا، دل دکھاتا ہوگا، ان کی اطاعت بالکل نہیں کرتا ہوگا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ جو ہے وہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو ماں باپ کی اطاعت کتنی جو ہے وہ ضروری ہے، ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت، کہ قرآن کریم کے اندر تو جو ہے فرمایا ماں باپ کے تعلق سے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان دونوں کے سامنے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو ڈانٹیے، نہ ان کو جھڑکیے، بلکہ ان کے لیے دعا بتائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو پریشان کرنا چاہیے یا ان کو تکلیفیں دینا چاہیے، نہ ان کو جو ہے وہ دق کرنا چاہیے۔ تو دوسرا شخص ہے ماں باپ کا نافرمان۔ تو اگر یہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے، تو پھر اللہ معاف کر دیں گے، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور جو تیسرا شخص ہے، تو تیسرے کے بارے میں فرمایا وقاطع رحم، اور تیسرا وہ ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، کبھی جو ہے باپ سے رشتہ توڑ لیا، کبھی ماں سے رشتہ توڑ لیا، کبھی خالہ سے رشتہ توڑ لیا، کبھی پھوپھی سے رشتہ توڑ لیا، کبھی اسی طرح بھائی بہنوں سے رشتہ توڑ لیا، کبھی پڑوسیوں سے رشتہ توڑ لیا، عزیز و اقارب سے رشتہ توڑ لیا، رشتوں کو ختم کر لیا۔ تو جو ایسا شخص ہے جو رشتوں کو ختم کرتا ہے، ان کو جوڑتا نہیں بلکہ توڑتا ہے، تو ایسے کو بھی اللہ جو ہے وہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اپنے اس عمل سے اور وہ رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے والا بن جائے، تو پھر اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور چوتھا جو شخص ہے اس کے لیے فرمایا وَمُشَاحِنٌ،
کینہ رکھنے والا، جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، کسی سے دشمنی ہے اور اس کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچانا چاہتا ہے، ہمیشہ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کا کیسے نقصان ہو جائے، اس کی جان کا نقصان ہو جائے یا اس کے مال کا نقصان ہو جائے یا اور اس کے گھر میں کسی اور چیز کا نقصان ہو جائے، تو جو ایسا شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، تو اللہ ایسے کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ اپنے دل سے کینے کو نہ نکال دے اور اپنے اس عمل سے سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی توبہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی قبول نہیں ہوتی اور اللہ ان کو جو ہے وہ معاف نہیں فرماتا۔ ہاں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے چاروں کے چاروں لوگ تو پھر اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اگر اس قسم کے لوگ ہوں جن کے اندر یہ بری خصلتیں موجود ہوں تو ان کو اپنی اس بری خصلت اور اس بری عادت کو چھوڑنا چاہیے اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے جن کو اللہ رب العزت روزانہ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے اور ان پر رحمت کی بارشیں کرتا ہے۔